کمرے میں جا کر اداس دل سے اپنے لیے دوسرا لباس نکالا، منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلا، فریش ہو کر باہر آئی۔ چاروں باپ بیٹے ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں کے دوران لائٹ کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی جگن کچن کی جانب بڑھی، فارس نے فوراً روک دیا۔ میں چولہا بند کر آیا ہوں، آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور حسیب کھانا کھانے لگے، آپ یہاں بیٹھ کر یہ ستو پی کر بتائیں کہ کیسے بنے ہیں۔ فارس نے ٹھنڈے ٹھار محلول سے بھرا گلاس جگن کو دیا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ جگن نے گلاس کے اندر جھانکا۔ گہرے براؤن رنگ کا پانی تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے ریت جیسے ذرے تیر رہے تھے۔ یہ کیسی ڈرنک ہے؟ بیٹے، اس کو ستو کہتے ہیں، گرمیوں کا شربت ہے، بھنے ہوئے جو کے آٹے سے بنتا ہے، آپ دیکھو پسند آئے گا۔ اسرار صاحب کے کہنے پر جگن نے ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ حیرت انگیز طور پر اس کو ذائقہ پسند آیا تھا، کچھ پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سارا گلاس خالی کر گئی۔ لائٹ آ گئی تھی، ساری گلی میں شور کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ بجلی کی لہر پاس پڑوس میں بھی دوڑ گئی، کہیں سے گانوں کی آواز ابھری تھی، کسی کے پانی والی ٹینکی بھرنے کے لیے پانی کی موٹر چل رہی تھی۔ فارس اور رسیب کھانا لگا رہے تھے اور جگن کی نظریں دروازے کی طرف جاتی، وہاں سے کلاک پہ آتی۔ فون کی بیل ہوئی، فارس نے اٹھایا۔ دوسری جانب سے جواب ملتے ہی اس کی شرارتی نظریں جگن کی اداس شکل پر پڑی۔ یہ لیں، آپ کی کال ہے۔ جگن ڈر گئی، سوچا کہ کیا پتہ گھر سے کال آ گئی ہو، مگر پوچھا نہیں۔ مرے قدموں سے آ کر فارس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ فارس وہیں سے مڑ گیا۔ ہیلو۔ جگن کے ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے سلامتی کی دعا آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اداسی اڑ گئی، آواز فون پر بھی ویسی ہی تھی، رو والی، جیسے پیدا ہی حکم دینے کے لیے ہوا۔ وعلیکم السلام۔ میں گھر آنا چاہتا ہوں، کوشش بہت کی ہے، مگر یہاں سے نکل نہیں پایا ہوں۔ جگن کچھ نہ بولی، بس آنکھیں بند کر کے اس کی آواز سنتی رہی۔ تم نے آج پہلی دفعہ مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے اور میں پوری نہیں کر پایا ہوں۔ جگن کا نچلا لب دانتوں کے درمیان دبا ہوا تھا۔ میں اس کا ازالہ کر دوں گا۔ میں نے بریانی بنائی ہے، میرا حصہ فریج میں رکھوا دو، اگر رات کو گھر آ سکا تو کھا لوں گا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کئی سیکنڈ اسی طرح گزر گئے۔ تم انتظار مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میری واپسی کا وقت مقرر نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہے؟ واپسی تو مقرر ہے نا؟ جگن، مجھے قید پسند نہیں ہے اور تم مجھے قید کہہ رہی ہو۔ یہ الزام ہے، کیونکہ اگر میں قید کرتی تو آپ فون کی لائن پر ہونے کے بجائے مجسم میرے سامنے موجود ہوتے۔ جسمانی قید سے زیادہ خطرناک ذہنی قید ہے۔ تم میرے دل و دماغ کو جکڑ رہی ہو۔ تاشفین، ایک بات سنو، میرے ساتھ مذاق میں بھی دل لگی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے، بڑی آسانی سے تمہیں معاف کر گیا ہے۔ اب تو تمہاری خطائیں بھی اس کو دیوانہ کرتی ہیں۔ خیال کرنا جگن، بہت جلد چڑھ آنے والا رنگ دیر پا ثابت نہیں ہوتا۔ جگن اس کے ذو معنی جملے پہ ہنستے ہوئے بولی، گھر سے جاتے وقت تم اندرونی جنگ لڑ رہے تھے، اب تمہاری آواز اور لہجے میں وہ جھنجھلاہٹ مفقود ہے۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کسی اور وقت بتاؤں گا، ابھی کال بند کر رہا ہوں۔ کیا فون کا بیلنس ختم ہو گیا؟ تاشفین کے سینے میں موجود دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کیا جان بوجھ کر بات لمبی کرنے کو ایسے سوال کہہ رہی ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ رات کے 3 بجے بیچ سڑک پر ہنڈوں کی پٹائی کرنے سے انسان بڑا ہمت والا ثابت نہیں ہو جاتا۔ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ دعویٰ کرنا بھی مت، کیونکہ تم جگن نہیں ہو۔ وہ جگن ہی ہے جو تاشفین کے پیچھے آ گئی، اور تاشفین کے پیچھے آنے کے لیے بڑی ہمت درکار تھی۔ اگر ہمت ناپنے کا یہ پیمانہ رکھو گی جگن تاشفین، تو ہار جاؤ گی، کیونکہ جس دل سے تاشفین جگن کو اس جگہ چھوڑ کر آیا تھا، وہ تاشفین ہی جانتا ہے۔ ہمت نہ ہوتی تو ادھر ہی قدموں میں پڑا ملتا۔ السلام علیکم۔ فون بند ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کھانا لگ چکا تھا، وہ بھی خوش دلی سے آ کر عباس کے برابر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ کی بنی بریانی کا پہلا نوالہ ہی لیا تھا جب کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نمک، اور اس قدر تیز نمک کہ خود جگن نے نوالہ واپس نکال دیا۔ اگلے پل اسرار صاحب کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر بولی، آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے اور یہ بریانی آپ کے لیے زہر ثابت ہوگی۔ بیٹی، مجھے چکھنے تو دو۔ نہ، بالکل نہیں، باقی سب بھی کوئی نہیں کھائے گا۔ آئی ایم سو سوری، آپ سب کو بھوک لگی تھی اور میں نے سارا دن گنوا کر یہ کھانا خراب کر دیا۔
آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ تینوں بھائیوں کی جان پر بن گئی۔ چلے نمک ہی تیز ہے نا، کون سا چینی ڈال دیے، اتنی سی بات پہ کیا رونا؟ اور یہ شمی کا علم نہیں ہے آپ کو؟ یہ تو نمک کا دیوانہ ہے، اچھے خاصے بنے سالن میں مزید نمک ڈال کر کھاتا ہے۔ ہم لوگ دہی ڈال کر کھا لیں گے، دہی نمک کم کر دے گا۔ اچھا ہوا تاشفین نہیں آیا، ورنہ ساری عمر تانے ملتے۔ ہاں جیسے وہ خود تو بڑے جیوے ہلیور ہیں۔ اسرار صاحب کو شعیب نے پیزا دے دیا۔ خود تینوں بھائیوں نے وہی تیز نمک والی بریانی کھائی۔ جوگن بھی ایک نوالا لیتی، ساتھ آنسو صاف کرتی، شرمندگی الگ۔ جوگن نے برتن اٹھائے، فارس نے برتن دھوئے، حسیب نے جگہ صاف کی۔ اسرار صاحب وضو کر کے نماز پڑھنے کمرے میں جا رہے تھے جب پپو نامی آفت نازل ہوئی۔ اوئے تم لوگوں نے خبریں دیکھی ہیں؟ کیوں، کیا کترینہ لاہور آئی ہے؟ نہیں یار، پولیس کا آپریشن چل رہا ہے، چینلز والے براہ راست دکھا رہے ہیں۔ یار اتنا بڑا ملک ہے، پکڑ لی ہوگی کہیں سے خبر۔ 101 نیوز چینل ہے، کچھ تو بیچاروں نے دکھانا ہے۔ اپنی بک بک چلائے رکھا کرو۔ پپو نے فارس کو جھٹکا۔ لاہور میں ایک بہت بڑے آدمی کے ڈیرے پر ریڈ ہوئی ہے، اپنا تاشفین لیڈ کر رہا ہے، دونوں طرف سے گولی چل رہی ہے۔ ٹی وی تو کھولو تمہیں پتہ چلے۔ پپو کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب حسیب اور فارس آگے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر بھاگ گئے۔ بابا مجھے ایسا کوئی پروگرام نہیں دیکھنا ہے، عباس نے پریشان سی صورت لے کر اسرار صاحب کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ تم وضو کر کے میرے ساتھ نماز پڑھو اور بھائی کے لیے کامیابی کی دعا کرو۔ آپ نے بھائی کو پولیس میں جانے کی اجازت کیوں دی تھی؟ صرف یہ ہفتہ پرسکون گزرا تھا، اب پھر دھمکیوں والے فون آئیں گے۔ بھائی چاچو خالد جیسا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو اتنے سالوں سے پولیس کی سروس کر رہے ہیں، آج تک نہیں سنا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی چلے ہو، نہ ہی کبھی 4 دن گھر سے باہر رہے۔ ایک ہمارا بھائی ہے، 6 ماہ میں یہ کوئی 10واں واقعہ ہے۔ عباس غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں بولتا جا رہا تھا۔ اسرار صاحب اس کو تعویلیں دے کر سمجھا رہے تھے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ تمہارا بھائی اچھائی اور خدمت کا جذبہ لے کر گھر سے نکلتا ہے اور میں اس کو اللہ کے سپرد کر کے بھیجتا ہوں۔ شاباش، اٹھو، شام کے وقت ایسی اداس شکل نہیں بناتے۔ جگن خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اوپر آتے آتے سانس پھول گئی، مگر وہ سیدھی کمرے میں گئی جہاں فارس، حسیب اور پپو ٹی وی سکرین کے سامنے جمے ہوئے تھے۔ ناظرین، ہماری پولیس کے حکام سے بات ہوئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ اس وقت اس میں بہت خطرناک ملزم پناہ گزین ہے۔ پولیس کو اس وقت شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا ہے۔ ابھی تک پولیس کے 4 بندے زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت کافی تشویشناک ہے، باقی 3 کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ناظرین، ہم تک اپنے ذرائع سے ایک خبر یہ بھی پہنچی ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے ذریعے سے پولیس اور ملزموں کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف بشارت علی غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہ پولیس کی اس غنڈہ گردی کے خلاف سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ ان کے گھر پہ ان کے ذاتی مہمان موجود ہیں، پر جیسے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اگر اندر موجود لوگ ان کے ذاتی مہمان ہیں تو انہوں نے پولیس کو اندر بلا کر تلاشی دینے کے بجائے ہتھیار کیوں اٹھا لیے؟ پھولی سانسوں والا رپورٹر بنا رکے لگاتار گلا پھاڑ کر بولتا جا رہا تھا اور جگن کے جسم پر روئے کھڑے ہو رہے تھے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے اس سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا تو لہجہ بھی نارمل تھا۔ سکرین میں اس حویلی کا دور کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ پولیس والے اپنی پوزیشنز لیے کھڑے تھے، اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی، وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دن 12 بجے سے یہ کلیش چل رہا ہے، ابھی اندھیرا پھیل رہا ہے، دوسری طرف سے ہتھیار نہیں ڈالے گئے۔ ایس پی تاشفین اسرار کی جانب سے رات 8 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اگر 8 بجے سے پہلے ملزموں نے ہتھیار ڈال دیے تو ٹھیک، ورنہ پولیس اپنے پورے زور سے اس حویلی کا قبضہ حاصل کرے گی۔ ہم آپ کو رپورٹر کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی کیونکہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ ٹیلی ویژن کی سکرین بالکل سیاہ ہو گئی، چند سیکنڈ تک نہ کوئی آواز نہ تصویر، پھر ایک دم سے شور و غل شروع ہو گیا۔ ناظرین، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، ہم لوگ جائے وقوع سے کافی فاصلے پر موجود ہیں کیونکہ میڈیا کو اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس دھماکے کے اثرات یہاں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، اس مقام پہ ہم آپ کو کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دینے سے قاصر ہیں۔ ادھر ایک بریک لیتے ہیں، اس دوران ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح حکام سے کچھ معلومات لی جا سکے۔ کمرشل بریک کے شروع ہونے پر فارس نے چینل بدل دیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا، ابھی تک کی اطلاع یہی ہے، حویلی سے راکٹ لانچر کا استعمال ہوا ہے
جس کا نشانہ ایس پی تاشفین اسرار صاحب کی گاڑی تھی۔ انتہائی افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ وہ گاڑی موجود تھی وہاں اب آگ کے بادل بلند ہو رہے ہیں۔ 5 منٹ پہلے ایس پی صاحب کو گاڑی میں ہی دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، کچھ تخریب کاروں کو گرفتار کرنے کا عمل اس وقت انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ مزید جیسے جیسے ہمیں اطلاعات ملتی رہیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ زیادہ جانی نقصان کا سامنا نہ ہو۔ فارس، اس کا نمبر ملاؤ۔ جگن کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر فارس چونکا۔ خبروں میں اس قدر گم تھا کہ جگن کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ جگن کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر دونوں بھائی فوری طور پر متحرک ہوئے۔ حسیب نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ گھبرائے نہیں، اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حسیب، آپا کے لیے پانی لے آؤ۔ فارس، مجھے پیاس نہیں ہے، پلیز تم اس کا نمبر ملاؤ، وہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بس آپ ہمت کریں، ایمرجنسی کی وجہ سے شاید رابطہ ہونے میں وقت لگے، میں ان سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں۔ فارس نے اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں ہر برے خیال کے لیے بند کر دی، جبکہ حسیب کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ فارس نے ایک گھوری سے نوازا۔ حسیب کانپتے ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پپو بالکل ساکت بیٹھا ہوا تھا، پھر بولا، میں کچھ لڑکوں کو ساتھ لے کر وہاں جا کر پتہ کرتا ہوں، اللہ سونا کرم کرے گا۔ فارس نے سر کے اشارے سے پپو کے خیال کی تصدیق کی۔ پپو نے جگن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی، اللہ تمہارے سائیں کو لمبی عمر دے۔ جگن کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، آنسو بے اختیار ہو گئے۔ کیا یہ دعائیں اس تک پہنچ جائیں گی یا دیر ہو گئی؟ اس ایک خیال نے دل میں نیزہ گھونپ دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک یہ خبر سارے محلے میں پھیل چکی تھی۔ سارے لوگ ان کے گھر پر جمع ہو رہے تھے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا اسپتال والوں نے بتایا ہے کل 4 لاشیں ان کے پاس آئی ہیں جن کی حالت بہت خراب ہونے کی وجہ سے شناخت کرنا مشکل ہے، مگر ایک بات کنفرم ہے کہ چاروں پولیس والے ہیں۔ عورتوں نے رونا شروع کیا تو فارس نے سرعام گالیاں دیتے ہوئے دھمکی لگائی، خبردار جو کسی نے میرے بھائی کے لیے کوئی برا خیال کر کے بہن کیے یا بھابھی کو الٹی سیدھی باتیں کی، اللہ کی قسم جان لے لوں گا۔ جاؤ آپ سب لوگ اپنے گھروں کو، تاشفین اسرار اللہ کی امان میں ہے۔ خود وہ مسلسل تاشفین کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ بند ہی جا رہا تھا۔ گھر پہ اب پھپھی سغرا کی فیملی کے علاوہ چند ایک مرد بیٹھک میں ابو کے پاس بیٹھے تھے۔ فارس کی للکار کے بعد سبھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ فارس کا ایک پاؤں بیٹھک میں تھا، ایک جگن کے کمرے میں، جہاں نرگس جگن کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تسلی بھری تھپکیاں دے رہی تھی۔ عباس ہر 2 سیکنڈ بعد ٹشو سے اپنی آنکھیں رگڑتا۔ تب سے وہ جگن کے دوپٹے میں منہ چھپائے روئے جا رہا تھا۔ فارس کے ڈر سے منہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ جگن کا دوسرا ہاتھ عباس کے بالوں میں تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ہر روز سنتے ہیں فلاں جگہ بلاسٹ ہوا، فلاں پولیس چوکی کو اڑا دیا گیا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو جوان ڈیوٹی پر جاتے ہیں ان کے گھر والوں پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ جوان بیویاں، بوڑھے ماں باپ، بھائیوں کی ہمت، صرف ایک جھٹکے میں سب ختم۔ یا اللہ، زندگی اور موت کا تو ہی مالک ہے، پر اتنی بڑی آزمائش نہ ڈال۔ سیڑھیوں پہ تیز قدموں کی دھمک جاگی۔ اگلے پل حسیب کی خوشی سے کانپتی آواز پورے گھر میں گونج گئی، بھائی زندہ ہے، وہ گاڑی میں نہیں تھا۔ فارس کو لگا سارے جسم سے طاقت نچڑ گئی ہو، وہ وہیں صوفے پر گر گیا۔ جسم کا پور خدا کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اتنی دیر کیوں لگی یہ خبر دینے میں؟ یہ سوال نرگس نے کیا تھا، جو حسیب کی آواز پہ کمرے سے باہر آئی تھی، کیونکہ بھائی منظر سے غائب تھا۔ سب کو یہی لگا کہ مگر اب آپریشن ختم ہوا ہے تو وہ حویلی سے نکلا ہے۔ پولیس کے نمائندے نے بتایا ہے کہ سر تاشفین نے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر پچھلی طرف سے حویلی میں داخل ہو کر لڑائی کے دوران اگلے دروازے کھول کر نفری کو اندر داخل کیا ہے۔ 6 لوگ مرے ہیں، 3 گرفتار ہوئے ہیں۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جگن نے گہری سانس بھر کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا بی پی انتہائی لو ہو رہا تھا، ہاتھ پیر بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے عباس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ لال گلابی صحت مند چہرہ مزید لالی مار رہا تھا۔ جگن نے اس کی پیشانی پہ آئے بال ہاتھ سے پیچھے کیے اور ماتھے پر بوسہ لیا۔ عباس کا جسم بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ عباس شہزادے، اپنے بھائی سے اتنی محبت ہے؟ آپا کیا ہوگا؟ تاشفین کب آئے گا؟ تم نے سنا نہیں، حسیب کہہ رہے ہیں کہ تاشفین بالکل ٹھیک ہے۔ تم لوگ مجھے بہلانے کو جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں چندہ، ایسا نہیں ہے۔ اٹھو شاباش، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بات کروائیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھے گا، اب یہ کیا ہو گیا؟ عباس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جنہیں جگن بڑی نرمی سے اپنے پلوں میں سمیٹتی جا رہی تھی۔ یہ الگ بات کہ اپنی نظر بار بار دھندلا رہی تھی۔ فارس کمرے میں آیا، عباس کو اٹھا کر باہوں میں بھر کر زور سے بھینچا۔ موٹے، خدا کا نام ہے تمہیں، بیمار نہیں پڑنا، آنکھیں کھول اور لے بھائی سے بات کر۔
بھائی کا سنتے ہی عباس نے آنکھیں کھول دی۔ فارس نے فون کا سپیکر آن کر دیا۔ جگن سانس لینا بھول گئی۔ بھائی بات کرو، عباس سن رہا ہے۔ فارس کے بتاتے ہی دوسری جانب سے تاشفین کی آواز ابھری۔ اچھے جوان آدمی ہو عباس، یار یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوڑو گے تو کیا بنے گا؟ عباس کی آواز آنسوؤں میں دھلی ہوئی تھی۔ خبروں میں بتا رہے تھے انہوں نے تمہاری گاڑی پر راکٹ مارا تھا۔ تو کیا ہوا یار؟ پرانی گاڑی تھی، اچھا ہے اب نئی گاڑی ملے گی۔ 4 لوگ مارے گئے ہیں۔ عباس کی آواز پھر سے بھر آ گئی۔ یار یہ سب تو سروس کا حصہ ہے، ہمارا کافی نقصان ہو گیا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس سوال کو یہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ میں زندہ ہوں، مگر اور 4 ماؤں کی گود اجڑی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گے شہداء کے گھر ان کی فیملی سے تعزیت کرنے، وہ بھی کسی کے تاشفین تھے۔ ہاں چلوں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا۔ باقی کی باتیں گھر پہ ہوں گی، ابھی کھانا کھاؤ، دوا لو اور بے فکر ہو کر لمبی تان کر سو جاؤ، صبح ناشتے میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ لائن بے جان ہو گئی۔ عباس اتنے میں ہی فریش نظر آنے لگا۔ ابو کو بتاتا ہوں، ان کا بیٹا پھر سے میری بات ٹال رہا ہے، مگر اس دفعہ اس کو ماننا ہی ہوگا۔ عباس کمرے سے نکل گیا۔ جگن نے سوالیہ نظروں سے فارس اور نرگس کو دیکھا۔ نرگس بولی، تاشفین بھائی عباس کی اماں ہے، وہ پہلے بھی گھر میں لڑائی کر چکا ہے کہ تاشفین پولیس کی نوکری چھوڑ دے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس لحاظ سے تو عباس کا مطالبہ جائز ہے۔ ہاں مگر بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ خیر نگی، 1 کپ چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہے۔ نرگس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جگن سے بھی پوچھ لیا، بھابھی تمہیں کچھ چاہیے؟ دودھ، چائے، پانی کچھ؟ نہیں نرگس شکریہ، اس وقت کسی چیز کی طلب محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ آپ آرام کریں، اب تو بھائی سے بات ہو گئی ہے نا، انشاءاللہ 2-3 گھنٹے بعد گھر آ جائے گا۔ سارے گھر کی بتیاں گل تھیں سوائے اسرار احمد کے کمرے کے۔ وہ حسب معمول کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باہر دروازے میں چابی کے گھومنے کی آواز سے پہلے قدموں کی چاپ سن کر ان کی نظریں وال کلاک پر پڑی۔ رات کے 3:30 ہو رہے تھے۔ جیسے ہی بیرونی دروازہ کھلنے کے بعد بند ہوا، دماغ میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس کا چہرہ دروازے کے فریم میں نظر آیا۔ السلام علیکم ابو جی۔ اسرار احمد نے قرآن بند کیا، اپنی آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ تاشفین، تمہیں گھر پر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کل کا دن بہت سخت تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، کمرے میں داخل ہوا، اپنی چیزیں کرسی پر رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے جوتے اتارے، بیلٹ کھولی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح بیڈ پر چڑھ کر عباس کے برابر لیٹ گیا۔ کدھر آ رہے ہو؟ منہ ہاتھ دھو لو، بھوک لگی ہوگی۔ اسرار احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اتنی نیند آ رہی تھی، ابھی گلی میں آ کر میں نے شکر کیا ہے کہ زندہ سلامت یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ بند آنکھوں کے ساتھ ایک بازو آنکھوں پہ رکھے بتا رہا تھا، جب ایک زوردار جمائی آئی، کپڑے تو بدل لو۔ ابو اس وقت صرف سونا چاہتا ہوں۔ جگن بہت پریشان رہی ہے، کم از کم اس کو اپنی آمد سے تو اطلاع کر دو۔ کیا ایسا کرنا بہت ضروری ہے؟ وہ سو رہی ہوگی۔ اسی وقت جگن کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی، یہ گھر ہے یا سرائے؟ گھر آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ دن کے 5 بجے تمہارا فون آیا تھا، اب صبح کے 5 ہونے کو آ رہے ہیں۔ انسانوں والی روٹین اپناؤ ایس پی۔ وہ پوری دلچسپی سے دروازے میں کھڑی جگن کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ورنہ پٹو گے مجھ سے۔ تاشفین کا بھرپور کہکا گونجا۔ ابو آپ سن رہے ہیں نا؟ اسرار احمد مسکراتے ہوئے بولے، بھائی جس قدر تم پریشان کرتے ہو اتنا سا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تاشفین مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل گھور رہی تھی۔ سوری، آئندہ سے خیال کروں گا۔ اب کیا 1 گلاس پانی مل سکتا ہے؟ جگن کے تاثرات نہیں بدلے تھے، مگر وہ پانی لینے چلی گئی۔ تاشفین مسکراہٹ سمیت واپس لیٹ گیا۔ اس کو جگن کے رد عمل پر ابھی تک ہنسی آ رہی تھی۔ پانی پی لے۔ جگن کی آواز پہ آنکھیں کھولی۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ اٹھ کے بیٹھتے ہوئے اس نے گلاس ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا۔ نظریں جگن کے چہرے پر تھی جو عباس پر پڑا کمبل ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ عورت کتنی اپنی لگ رہی ہے، جیسے ہمیشہ سے اس گھر کا حصہ ہو۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اس کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔
اس کو خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر جگن کے ماتھے پر بل آیا۔ یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے تاشفین کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ ایک ہاتھ میں گلاس لیے وہ بیڈ کی پائنتی کی جانب آئی۔ تاشفین کے موزوں والے پیروں پر نظر پڑتے ہی اس کا فارغ ہاتھ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ تاشفین سمجھتا کہ وہ کیا کرنے لگی ہے، وہ اس کے موزے کھینچ کر اتار چکی تھی۔ تاشفین کو حیران چھوڑ کر وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، انکل آپ کو پانی یا چائے وغیرہ کچھ چاہیے؟ نہیں بیٹی، میرے پاس پانی ہے، آپ آرام کرو، تاشفین کی آواز آئی۔ پلیز لائٹ بند کرتی جانا۔ اس نے تصدیق کے لیے اسرار احمد کی جانب دیکھا۔ انہوں نے رحل بیڈ کی بیک پر بنی کبڑ پر رکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس وقت سوتے نہیں تھے، مگر اس وقت بیٹے کے آرام کا خیال کیا اور اسے سونے کے لیے خوابناک ماحول فراہم ہونے دیا۔ فارس حسیب سے کچھ کہہ رہا تھا جب جگر نے اس کے کندھے پر چماٹ ماری۔ تم چھپ کر کے ناشتہ نہیں کر سکتے؟ پتہ بھی ہے وہ رات کو کتنا لیٹ گھر آیا تھا، اس کو لمبی نیند لینے کی ضرورت ہے، پھر بھی جب سے جاگے وہ بہانے سے شور مچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپی، صبح سے سرگوشیوں میں بول بول کر اب مجھے شک سا ہونے لگا ہے، جیسے گلے میں خراش آ گئی ہو۔ توبہ، ادھر بولتے ہو تو آواز دروازے تک جاتی ہے، اگر وہ جا گیا تو پھر؟ میں بتا رہا ہوں، یہ پارٹی بدل کر آپ اچھا نہیں کہہ رہی۔ شور کی خاطر بھائیوں کو آنکھیں دکھا رہی ہے، کڑے وقت میں بھائی ہی کام آتے ہیں۔ میں کوئی پارٹی نہیں بدل رہی ہوں، 7 بجے سے اس کے فون پر مسلسل کالز آئے جا رہی ہیں۔ وہ تو شکر ہوا میں نے پہلی بیل کی آواز سن کر ہی اس کا فون سائلنٹ پہ لگا دیا، ورنہ فون کرنے والا ڈھیٹ انسان اس کی نیند خراب کر کے ہی رہتا۔ میں نے گھر والے فون کی بھی لائن نکال دی ہے، جب نیند پوری کر کے خود اٹھے گا تب آن کر دوں گی۔ اس کی اس بات پہ ناشتہ کرتے تینوں بھائیوں کے ہاتھ رک گئے۔ کہیں اسد بھائی کی کال تو نہیں تھی؟ پہلے خوفزدہ نظروں سے جگن کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو، اس کے بعد تینوں جلدی جلدی ٹوسٹ اور چائے اندر اتارنے لگے۔ تم تینوں ایسے کیوں خوفزدہ ہو رہے ہو، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ عباس بولا، آپی بھائی کا فون سائلنٹ موڈ سے ہٹا دے۔ مجھے عباس کی بات سے 100% اتفاق ہے، سائلنٹ سے ہٹا کر اپنے مجازی خدا کا فون ان کے سرہانے رکھ دے۔ ایسا میں کیوں کروں؟ کیونکہ اگر اسد بھائی بار بار کال کر رہے ہیں تو معاملہ کوئی ارجنٹ ہی ہوگا، اور بھائی کو یہ بات پسند نہیں آنی کہ اس کا فون سائلنٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ تم مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارا بھائی مجھے جان سے مار دے گا تو مار دے، پر نیند پوری نہ ہونے تک فون بند ہی رہے گا۔ بھائیو، اپنی بہن کو تو شہداء میں نام لکھوانے کا شوق ہو گیا ہے، مگر ہم بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتے۔ چلو اپنی اپنی راہ لیں۔ فارس اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلا۔ عباس کو ہم راستے میں ڈراپ کر دیں گے۔ حسیب نے یہ کہتے ہوئے عباس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تینوں بھائی خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ جگر نے دروازے میں کھڑے ہو کر تینوں کو دور تک جاتے دیکھا، پھر دروازہ بند کر دی واپس کچن میں آ گئی۔ ابھی دھونے والے برتن سنک میں رکھ رہی تھی جب بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کچن کی کھڑکی سے ہی حارث بھائی نظر آ گئے۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ ان کے استقبال کو آئی۔ السلام علیکم حارث بھائی، کیا ہی عمدہ سرپرائز ہے۔ وعلیکم السلام بھائی، سرپرائز تو مجھے تمہاری طرف سے مل رہا ہے، اس دن سے تمہاری کال کے انتظار میں ہوں، مگر کمال کی بات ہے کہ کال آئی نہیں۔ جگن کی ہنسی جل ترنگ جیسی تھی، جس کی روشنی تاشفین تک بھی پہنچی تھی۔ آپ کو کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، کیونکہ یہاں تو سب میری توقعات کے الٹ ہے۔ خیر آپ بیٹھیں اور بتائیں، کیا گھر پہ سب ٹھیک ہے؟ ممی مجھے یاد تو بہت کرتی ہوں گی۔ اس وقت سب فرسٹ کلاس ہے، ممی کل رات سے ہماری طرف ہی ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد نہ کریں؟ الماس کو تم پر غصہ ہے، اتنے اہم موقع پر تم موجود نہیں تھی۔ اس نے تمہاری… اس سے پہلے کہ حارث اپنی بات مکمل کرتا اور جگن اس سے اہم موقع کے متعلق پوچھتی کہ تاشفین کو دیکھ کر حارث اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ جگن نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی۔
کہ حارث کے گرم جوش انداز کے جواب میں تاشفین کا انداز نپا تلا سا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا فضل ہے، تم سناؤ؟ جگن حارث صاحب کو چائے پانی ضرور پوچھنا، میں خود یہ تکلفات نبھا لیتا مگر اس وقت جلدی میں ہوں۔ ننگے پیر، سلوٹوں بھرا یونیفارم، گریبان کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، الجھی ہوئی پریشان زلفیں پیشانی پہ جھکی ہوئی تھی، سنجیدہ چہرہ لیے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جگن کو اس کا انداز پسند نہ آیا، جبکہ حارث بھائی جلدی سے بولے، تاشفین مجھے تم سے ضروری کام تھا، مجھے اگلے آدھے گھنٹے کے اندر آفس پہنچنا ہے، ایسے تم پہلے میری بات سن لو۔ وہ اپنی جگہ رک کر مڑا اور بڑے تحمل سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، حارث صاحب آپ مصروف آدمی ہیں تو ادھر بھی کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوا، میں مجھ سے ضروری کام تھا تو مجھے فون کر کے وقت لے کر آتے، اب اپنی مرضی سے آئے ہو تو چاہو تو بیٹھ کر انتظار کر لو ورنہ جاؤ، اور اگلی دفعہ آنے سے پہلے فون کر کے آنا۔ جگن کی حیرت سے پھیلتی نظریں تاشفین پر جمی ہوئی تھی، اس کو یقین نہ آیا، اس قدر بیزتی؟ وہ حارث کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ ابا کیوں نہیں نظر آ رہے؟ حارث کے سوال پہ جگن کی نظریں واپس آئیں۔ وہ آج پچھلی گلی میں ایک آدمی کا 10ویں کا ختم ہے، ادھر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر تو جلدی واپسی نہیں ہونے والی، چاہو تو ابھی وہاں جا کر دیکھاؤ۔ مرحوم کے گھر والے اتنے فکر مند نہیں ہوں گے جتنی دل جمی سے میرے ابا کلام پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پرعزم، ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ جب ہم سب بھائی چھوٹے ہوتے تھے ابا کی ذات ہمارے لیے کسی ہیرو سے کم نہیں تھی، پورے محلے میں کسی کو کوئی کام ہوتا تو سیدھا ہمارے دروازے پہ، امی کو 10 دفعہ چائے بنانی پڑتی، پھر بھی ان کی مہمان نوازی کم نہ ہوتی۔ تاشفین نے پیچھے سے امی کا دامن تھاما ہوتا، جہاں جہاں جاتی تاشفین بھی پیچھے پیچھے جایا کرتا۔ فارس کی آمد کے بعد تاشفین بڑا جیلس ہوا کرتا تھا، امی فارس کو اٹھاتی اور یہ فارس کو مارنا شروع ہو جاتا۔ غصے کا ہمیشہ سے برا رہا ہے، پر حارث بھائی اس کو آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو خیال مسلسل تنگ کر رہا تھا جگن نے کہہ ہی دیا۔ جواب میں حارث نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ مارا، تم ٹینشن نہ لو، اس وقت وہ غصے میں ہے، اور جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو میں بھی اس کو اسی طرح ڈیل کرتا ہوں۔ اب وہ جانتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں، جان بوجھ کر زیادہ وقت لگا کر نکلے گا۔ گھر پر دہی ہے؟ جگن نے ماتھے پر ہاتھ مارا، لے باتوں میں لگ کر آپ سے کھانے کا پوچھنا ہی بھول گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ نفی کریں بتا دیتی ہوں مجھے آملیٹ بنانا آ گیا ہے، چائے بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ لسی بنانی آئی تو نہیں مگر میں نے فریج کے اوپر ریسپی لکھ رکھی ہے، اس کو فالو کر کے بنا لیتی ہوں۔ آپ کے لیے بنا کر لاؤں؟ لے آؤ، یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں۔ لسی میڈ بائی جگن۔ واہ، تمہیں یہاں پر اتنا پرسکون دیکھ کر تمہاری بہن کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اف، ان کو بتائے گا کون؟ آخر ایک دن اس کو علم تو ہو ہی جانا ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو لسی لاتی ہوں۔ اتنی دیر آپ ٹی وی دیکھ لیں۔ ٹی وی کا ریموٹ حارث کے سامنے میز پر رکھ کر خود کچن کا رخ کیا، سارا کچھ جگ میں ڈال کر بلینڈر آن کیا، 3 جھٹکوں کے بعد محلول کو گلاسوں میں انڈیلا، چونکی تب جب باہر ہال سے حارث کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، میں جانتا ہوں آج کل تمہارا ہاتھ تنگ جا رہا ہے، فارس کی فیس دانی ہے، گھر کے اخراجات ایک طرف، اس صورت میں بہتر نہیں کہ تم یہ رقم قبول کر لو؟ جواب میں تاشفین کے غصے سے بھری آواز آئی، تم میرے بھائی نہ ہوتے حارث تو اس وقت تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ تم نے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے؟ میری طرف دیکھو اور بتاؤ کیا مجھے خیرات لگتی ہے؟ تاشفین کبھی عقل سے کام مت لینا، جانتے بھی ہو یہ 7 لاکھ کا چیک ہے، الماس کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ رقم تم لوگوں کے کام آ جائے۔ جگن سب وہیں چھوڑ کر کب باہر آئی اس کو خود علم نہ ہوا، صرف اتنا یاد رہا کہ تاشفین سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کر حارث کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کو مار دھاڑ کرتے دیکھ چکی تھی، دل ہی دل میں جان گئی تھی کہ اگر تاشفین نے ہاتھ اٹھا لیا تو حارث منہ سے خون تھوکتا یہاں سے جائے گا، اور حارث کی بیوی اس کو اس حالت میں دیکھ کر تاشفین کی پکی دشمن بن جائے گی۔ تیر جیسی تیزی سے وہ تاشفین اور حارث کے درمیان آئی۔ آج میں تمہارے سارے ڈھیلے سکریو ٹائٹ کر کے تمہیں یہاں سے بھیجوں گا۔ کمینے، تم سمجھتے ہو میں بے خبر ہوں؟ کل رات تمہارے گھر پارٹی تھی، آدھے شہر کو تم نے اپنے گھر مدعو کیا ہوا تھا، تمہاری بیوی اپنے جسم کی نمائش کرتی غیر مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی، اور تم بے غیرت فخر سے سینہ چوڑا کیے داد لیتے رہے۔ پارٹی میں اعلان کیا گیا کہ اتنی رقم اپنے بچوں کے سر سے وار کے چیریٹی کو دے رہی ہوں، اور تم کو سارے شہر میں چیریٹی کا حقدار ایک میں ہی نظر آیا۔ مجھ پہ 7 لاکھ کا روب ڈال رہے ہو؟ تم اگر 7 کروڑ بھی لاتے نا تو تب ہی تمہاری خیرات میری جوتی کی نوک پر ہوتی، لعنتی انسان۔ ادھر سے دفع ہو جا، اور اس سے پہلے کہ تو میرے ہاتھوں مرے۔ جگن کے درمیان میں آنے کی دیر تھی، تاشفین کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔
جگن کو اعتبار نہ تھا۔ اس نے تاشفین کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے دھکیلا، پھر حارث کی طرف مڑی۔ حارث بھائی، مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جگن، تم اس کو سمجھاؤ، اس کی اونچی ناک اور حد سے بڑی انا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ مجھ سے مدد کیوں نہیں قبول کرتا؟ جگن کے ہاتھ ابھی تک تاشفین کے سینے پر دھرے تھے۔ وہ جانتا تھا، وہ سمجھ رہی ہے کہ تاشفین کو اس نے ہی روک رکھا ہے، ورنہ حارث کی پٹائی ہو رہی ہوتی۔ حارث کی بات پر جگن نے گردن سیدھی کر کے نظر اوپر اٹھا کر تاشفین کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظر ملی۔ جگن نے اس کی آنکھوں میں سب دیکھ لیا، جو تکلیف حارث کے رویے نے دی تھی، جو مان توڑا تھا، اور اس وقت وہ برداشت کی کس حد پر کھڑا تھا۔ اس دفعہ جگن نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، مڑی، اور جب بولی تو حارث کو محسوس ہو گیا کہ یہ وہ جگن نہیں جس کو سالوں سے جانتا آ رہا تھا، بلکہ وہ جگن تاشفین تھی، اور ویسے ہی بات کر رہی تھی جیسے تاشفین کی بیوی کرتی۔ حارث بھائی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کسی کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ تاشفین ہے۔ آپ براہ مہربانی تشریف لے جائیں، کیونکہ میں دل سے آپ کی عزت کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں کچھ ایسا بول دوں جس پر بعد میں مجھے پچھتانا پڑے۔ جاتے وقت اپنا چیک ضرور لے کر جائیے گا۔ حارث نے دونوں پر ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ کر میز پر رکھا چیک پکڑ کر بیرونی دروازے کا رخ کیا، جہاں اسرار احمد سے سامنا ہوا۔ باپ کی ملامت کرتی نظروں نے سمجھا دیا کہ وہ سارے سین کو آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کی مدد کر کے خوشی ہونی تھی، مگر آپ لوگ… حارث کی بات کاٹتے ہوئے اسرار احمد سختی سے بولے، حارث، جا کر اپنے مالی یا خانسامہ کی مدد کرو، اللہ کے کرم سے ہم لوگ خود کفیل ہیں۔ حارث مزید ایک لفظ بولے بغیر نکل گیا۔ اسرار احمد اپنی الیکٹرانک ویل چیئر کو چلاتے اندر آ گئے۔ تاشفین کچن میں چلا گیا اور جگن بت بنی کھڑی تھی۔ آج اپنے مہنوئی اور بہن کا جو چہرہ دیکھنے کو ملا تھا، اس نے وقتی طور پر حواس سلب کر لیے تھے۔ جگن بیٹی، ایک گلاس پانی تو پلاؤ، بہت پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ جگن نے دماغ جھٹکا اور بر وقت بولی، ابو میں نے لسی بنائی ہے، اگر کہیں تو وہ لے آؤں؟ اسرار احمد نے چونک کر جگن کو دیکھا۔ جگن، تم نے مجھے ابو بولا ہے یا میرے کان بجے؟ تھوڑی دیر پہلے چہرے پہ نظر آنے والے دکھ اور اداسی کی جگہ حیرت اور خوشگواریت نے لے لی تھی، اور یہی وہ چاہ رہی تھی۔ اپنی کامیابی پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں تو جب آپ کی ساری اولاد آپ کو اسی لقب سے بلاتی ہے تو میں کیوں نہ کہوں؟ جواب میں اسرار صاحب بھی مسکرا اٹھے، اچھی بیٹی، میں تمہاری چالاکی خوب سمجھ رہا ہوں، میرا دھیان بٹا کر صورتحال کی تلخی کم کرنا چاہتی ہو؟ دیکھ لے پھر، مسکرانے پہ مجبور کر دیا نا۔ ٹھہریں، آپ کے لیے لسی لاؤں؟ اسرار احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔